من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. حضرات محترم، پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کا دین یہ کامل دین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے متعلق بھی رہنمائی دی ہے، اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ اس وقت جو شدت اختیار کر گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ پہلے جو فتنہ تھا وہ اللہ کا کلی انکار نہیں تھا، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا یہ پہلے بھی کہیں کہیں موجود، لیکن اتنی شدت سے اس کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے دجال کی آمد ابھی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دجال آئے گا اور اس کے ساتھ یہ آزمائشیں اور فتنے ہوں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اس طرف بتا دیا کہ یہ ایک فتنہ آنے والا ہے جو شدت اس وقت اختیار کرے گا، اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ فتنہ نہایت شدت اختیار کر کے اسلام کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس سے پہلے یہ اسلام پہ حملہ آور نہیں ہوا بلکہ 3-4 صدیاں اس نے عیسائیت اور یہودیت کے اوپر حملہ کیا، اور ان حملوں کے نتیجوں کے اندر مختلف اصطلاحات بھی وجود میں آئی، لوگوں کے گروہ بھی بن گئے جن کا مختصر تذکرہ کیا تھا۔ چند سطور میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ دوں کہ جس وقت 16ویں صدی کا اختتام ہوا، یورپ ترقی کر رہا تھا، تو اس وقت وہاں پر جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کے اوپر تسلط تھا ان عیسائیوں کا کہ جو انجیلیں اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ یہ زمانہ پہلے بھی موجود تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ فرماتے ہیں پہلے سے یہ تبدیل کرنے کے عادی تھے۔ یکتبون بایدیہم، اس کے اندر ایڈیشن بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ یہ ان کی سوچ اور فکر ہوتی تھی جو انجیل میں اور یہودی تورات میں داخل کر دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ بتاتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی، جو انسان کا کلام ہوتا ہے اس میں غلطی ہوتی، لیکن جیسے جیسے یورپ نے ترقی کی، سائنس کے اندر وہ ترقی کرتا گیا، تو اس نے جو چیزیں ڈسکور کی اور اس نے ان ڈسکور ہونے والی چیزوں کو جب تقابل کیا نا، تو اس تورات اور انجیل کے ٹیکسٹ کے ساتھ کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں رہ گیا تھا، اس کے اندر تبدیلی کر کے انسانوں کا کلام داخل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے جب تقابل کیا تو تقابل یوں ہونا چاہیے تھا کہ انسانی کلام کے ساتھ سائنس کا تقابل ہوتا، لیکن انہوں نے تقابل کرنا شروع کر دیا سوچ کے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے تورات تو خود اتاری تھی، تبدیلیاں تو انہوں نے کر دی تھی۔ آج جو تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتابیں بائبل کی شکل کے اندر موجود ہیں، ان تمام چیزوں کا مجموعہ بائبل ہے، تو یہ انسانوں کے اضافوں کے ساتھ ہے، لہذا اس کو یہ کہنا تو جائز ہے کہ اتارے رب نے تھے، لیکن ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور وہ جو تبدیلیاں وہ انسانی تبدیلی ہیں۔ تو جب اس وقت کے سائنسدانوں نے جو سائنسی اکتشافات تھے ان کے ساتھ ان کا تقابل کیا تو ان کو غلط پایا اور سائنس کے نظریات کو درست پایا، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، حق تو یہ بنتا تھا کہ اس زمانے کے یہودی عیسائی جو علماء تھے وہ یہ کہتے ہاں ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے آباء و اجداد نے جو اس میں تبدیلیاں کی تھی یہ وہ تبدیلیاں غلط ثابت ہو رہی ہیں، رب کا کلام غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی جرأت کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم نے رب کے کلام کو غلط ثابت کیا، حالانکہ ان کا ذاتی کلام غلط ثابت ہوا تھا۔ اس وقت کے بادشاہوں پہ ان کا تسلط تھا، بادشاہ کو کہنے لگے کہ جہاں جہاں ایسا آدمی نظر آئے جو اس تورات، زبور، انجیل اور باقی مقدس ان کے ذہن کی جو کتابیں تھی ان کو سائنس کے ساتھ پرکھنا شروع کرے تو ان کو قتل کرنا شروع کر، ورنہ ہم تمہارے خلاف فتویٰ دے دیں گے اور لوگ تمہاری گردن اتار دیں گے۔ بادشاہ
تو اس نے کیا کیا, انہوں نے ان بندوں کو مارنا شروع کر دیا. اس طرح وہ لوگ کم تعداد میں تھے اور بہت کثیر, جو جتنے تھے ان میں سے اکثر جو تھوڑے بہت تھے ان میں سے بھی زیادہ حصہ انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. اب سروائیول اور بقا کا ایک ہی کام ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے, کیونکہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے بادشاہ نے ان بندوں کی بات مانی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں, حکومت تو تمہاری ہونی چاہیے, تمہاری مرضی سے حکومت آنی چاہیے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہوگی, ڈیموکریسی وہاں سے آئی تھی. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنا اپنا ووٹ دو اور اپنا حکمران لے کے آؤ. جب لوگوں کے اندر یہ شعور ابھرنا شروع ہوا اور وہ ساتھ ساتھ بائبل کا تقابل سائنس کے ساتھ کرتے جاتے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی جاتی کہ بائبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, خدا کوئی ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. انہوں نے اپنے خیال میں انسانی نظریات کو شکست نہیں دی تھی, بلکہ وہ خدا کے کلام کو اپنی طرف سے شکست دے کے مذہب کی قید سے آزاد ہونا شروع ہو گئے. اور جب وہ کثیر تعداد میں ہونا شروع ہو گئے تو اب بادشاہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ عوام کے خلاف کوئی فیصلہ کرے, ورنہ عوام انہی کی گردن اتار دیتی. تو پھر بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ اپنی مرضی کا مجھے بھی اتار کے نیا حکمران لائے, انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حکم سے پہلے سائنسدانوں کو اس طرح قتل کیے گئے ان کا صفایا کیا جائے. اور پھر اس وقت کے بادشاہ نے اپنی گدیاں بچانے کے لیے ان کا صفایا شروع کر دیا. افراط و تفرید کا شکار ہو. ان میں سے کچھ افراد ایسے آئے جو کہنے لگے دیکھو یہ جو خدا کا تصور ہے نا, اس کو اور عام سائنسی اکتشافات اور فیکٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی مانو اس کی عبادت خانے کے اندر, اور جب باہر جاؤ تو تم اپنی کرو. اس نظریے کو کہتے تھے سیکولرزم. پوری دنیا کے اندر چند ایک گنتی کے 5-6 ممالک کو نکال لیا جائے تو باقی تمام ممالک کے اندر باقاعدہ قانون میں بھی وہ سیکولر سٹیٹس ہیں, اور جو سیکولر سٹیٹ نہیں ہے ان کا رویہ پورا سیکولر سٹیٹ والا. اور سیکولر اس کو کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کو مذہبی عبادت گاہ تک محدود کرتا ہے. ہمارا نظریہ بھی ویسا ہی بنتا جا رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والا ملک. مسجد کے اندر آتے ہیں, ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں, گناہ چھوڑ دیتے ہیں, اور یہاں پر ہم جھوٹ نہیں بولتے, گالی نہیں نکالتے, اور غلط کاروبار نہیں کرتے, غلط بیانی نہیں کر رہے, سارے اچھے کام یہاں کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو گڈ بائی گاڈ کا کانسیپٹ ہم بھی لے کے باہر نکلتے ہیں. سود کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں, اپنی معیشت کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, اور جتنی جو معاشرت ہے, سوشل ایکٹیویٹیز ہے, اس کے اندر اپنے نظریات کو غالب کیا ہے. ہم کہتے نہیں ہم سیکولر ہیں, ہو سیکولر گئے. کیونکہ سیکولرزم کیا تھا کہ مذہبی عبادت گاہ تھا, خدا کا حکم مانو اور جب باہر نکلو تو پھر اپنی کرو. ہم نیم سیکولر ہو چکے ہیں. آدھے کا مسجد میں پورا اللہ کا حکم مانتا ہے. مسجد میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اللہ کا حکم نہیں مانتا. سارے جھکتے ہیں, اپنی پیشانی بھی لگاتے ہیں. لیکن اب تو اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی ہے, اور ایک تحقیق کے مطابق 95% کے قریب وہ افراد ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مسجد کو مسجد تو کہتے ہیں لیکن اندر آنا گوارا نہیں کرتے, ان کا خدا سے یہ تعلق ہے. تو اب حالت یہ ایک پوری کی پوری فلسفی جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر امپوز کر دی گئی. تو اب اس طرح ہمارے پاس ایک ملحدین کا گروہ آیا جو بالکل خدا کا انکار کرتا تھا. اس کی بنیاد تھی کہ سائنسی اکتشافات, انکشافات, کہ جو نئی ہونے والی چیزیں ہیں ان کا مقابلہ قرآن, ان کا مقابلہ اللہ کا کلام نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر انہوں نے انسانی اضافے جو بائبل کے اندر ہوئے تھے ان کو شکست دے کے ثابت کیا نعوذ باللہ یہ انسانی اضافوں کو شکست نہیں ہے, انسانی معلومات کی شکست نہیں ہے, بلکہ ان کو تصور کرنا شروع کر دیا یہ اللہ کو شکست دی. نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے اللہ کا کوئی تصور نہیں. لیکن قرآن تو ایک ایسا کلام ہے, اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تم نے اس کو تو شکست دے دی ہے, قرآن کو کیسے شکست دو گے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کو شکست نہیں ہو سکتی. تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ رہتی, اللہ کی قسم اس کے نظریات بھی سائنس کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتی تھی.
رہتی تو صحیح. زبور اللہ کے کلام کی اصل شکل موجود رہتی. اللہ کی قسم سائنس قیامت تک جتنے بھی اکتشافات کر لے وہ زبور کو شکست نہیں دے سکتی تھی اگر وہ اپنی اصل شکل میں برقرار رہتی. کیونکہ اللہ کا کلام کبھی شکست نہیں کھاتا. اللہ تو فیکٹس بتاتا ہے, یہ معاملہ ایسے ہوا تھا. کون اس کے سامنے اپنی معلومات کو ظاہر کر سکتا ہے؟ اللہ کی معلومات, اللہ کے علم کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے؟ انجیل کو کبھی شکست نہ ہوتی. وہ انجیل کی شکست نہیں تھی, وہ انسانی اضافوں کی شکست تھی. کیونکہ اگر انجیل وہی برقرار رہتی تو اللہ کی قسم کبھی سائنس اس کو غلط ثابت نہ کر سکتی. انہوں نے غلط ثابت کر دیا انسانی اضافوں کو, لیکن جس وقت قرآن کی باری آئی لگے اس کو بھی غلط ثابت کرنے. کیسے غلط ثابت کر سکتے تھے؟ قرآن کو اللہ کا کلام وہ کلام ہے جو تورات زبور انجیل کی طرح کا کلام ہے. لیکن یاد رکھیے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا؟ وہ اللہ مالک الملک نے لے لیا, اور قیامت تک کے انسانوں کی نجات اس قرآن کے اندر ہے. تو لہذا جب وہ اس کے نظریات کو سائنسی فیکٹ کے ساتھ تقابل کرنے لگے تو ان کو خود تو شکست ہوئی, اور اسلام جو یورپ کے اندر کثرت سے لوگ ملحد ہونا شروع ہو گئے تھے, جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, خدا کا انکار کرنے لگے تھے, ان کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی. وہ سائنس کو پڑھتے, قرآن کو پڑھتے, غلطی کہیں نظر نہ آتی. وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے تو سائنس کا وجود بھی نہیں تھا, اور جس زمانے میں سائنس کا وجود بھی نہ ہو, جس زمانے کے اندر کوئی دوربین بھی موجود نہ ہو, اس زمانے کے اندر جو فلکیات کے متعلق کلام آ گیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا, سمندر سے متعلق جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائی تھی, وہ آج غلط ثابت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذاتی کلام نہیں ہے, یہ میرے اللہ نے نازل کیا ہے. تو ان کو یقین آ گیا کوئی تو ایسا ہے جو ان تمام آلات کے بغیر جو بات ذکر کرتا ہے. آلات ہمیں میسر آتے ہیں, جب حالات ہمیں میسر آتے ہیں تو پھر وہ ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن مجید کی آیات کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کیے. آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے کچھ اعتراضات اور ان کا ذکر کرتے ہیں. چھوڑ دیجیے بھائی, بیٹھ جائیں پلیز. اور وہ اعتراضات ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے یہ جو زلزلے آتے ہیں, یہ زلزلے آتے ہیں زمین کے نیچے پلیٹس ہیں, اور یہ پلیٹس جب ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے آپ کو اصل جگہ اصل بات بتا دی, زلزلے آتے کیوں ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. میں نے تو آپ کو وجہ بتا دی, سائنسدان کہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے والجبال اوتادا. زمین ہل رہی تھی, جس وقت زمین ہل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والجبال اوتادا میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا, جیسے کچھ پھٹیاں آپس میں ایسے لگائی جائے اور وہ ہلتی ہے تو ان کے اوپر کیل کو گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہلنا بند ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا, ہم نے ان پہاڑوں کے اوپر کیل کی طرح ٹھوک دیا پکڑ کے, اور ان پہ اتنا وزن ڈال دیا ہے کہ اب وہ زمین کی پلیٹس نہیں ہلیں گی. لیکن اس وزن کی کمی اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت گلیشیئرز پگھلتے ہیں نا, تو وہ پگھلتے ہیں تو ان کا پانی جو ہے وہ کم, اوپر جو جمع ہوا پانی ہوتا ہے جو برف کی شکل میں وہ کم ہوتا ہے. جب وہ کم ہوتا ہے تو اس کا توازن پورا نہیں رہتا, پھر اللہ کے حکم سے وہ ہلتی ہے, اور اس کا نام زلزلہ ہے. اللہ نے تو قرآن میں یہ پہلے ذکر کر دیا تھا. ہے تو اللہ کے حکم سے, اللہ نے لاجک بھی ذکر کر دی ہے. اگر وہ لاجک نہ بھی ذکر کرتا ہم نے تب بھی ماننا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا. لیکن سائنس آج لاجک بیان کر کے جی یہ پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. انہوں نے قرآن کو کہاں پڑھا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں نا کہ یہ جو پہاڑ ہیں اوپر میخوں کی طرح گاڑے ہیں, جب میخ ہلتی ہے کمزور ہوتی ہے, وزن اس کا کم ہوتا ہے تو پٹے تو ہلتے ہیں, تو جو نیچے اس کے اندر جو پلیٹس ہیں زمین کے نیچے وہ ہلتی کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے. قرآن کو غلط کیسے ثابت کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس, یہ جو شہد ہے اس کے اندر شفا ہے.
یہ 20ویں صدی کا آغاز تھا جس وقت پینسلین بنی. اس وقت اس بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے کچھ سائنسدان تجربات کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کو ختم کیا جا سکے, جان چھڑائی جا سکے. تو ان کو کلچر کیا جاتا ہے, ان کو بنایا جاتا ہے, یعنی اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر مختلف ادویات کی لگائی جاتی ہیں کہ کس دوائی سے یہ ختم ہوتے ہیں. تو کرتے کرتے جب وہ کلچر کیا اور وہ تھوڑا بڑے ہوئے تو پھر اس وقت اس نے کچھ کرنا تھا کہ اس کے قریب جو شہد تھا وہ شہد کا قطرہ جو ہے وہ اس کے اوپر گر گیا. وہ بڑا پریشان ہوا, اتنی محنت کی تھی کہ اب میں ان پر تجربات کروں گا تو یہ سارے کے اوپر شہد کا قطرہ گر گیا, اب کیا بنے گا. اس نے چیک کیا کہ کچھ باقی بھی بچے ہیں, وہ بیکٹیریا کے نہیں, دیکھا سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں اور یہاں سے پینسلین وجود میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فیہ شفاء للناس, لوگوں اس شہد کے اندر شفا ہے. اللہ نے تو پہلے ہی بیان فرما لیا. سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے, اللہ کو پہلے سے بیان کر رہا. تو قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. انسانی معلومات بڑھتی چلی گئی اور انسان کے جسم تک کی معلومات انسان کے پاس آنی شروع ہوئی اور انسان کی تخلیق کی معلومات انسان کے پاس آئیں. جب تخلیق کی معلومات انسان کے پاس آئیں تو انسان نے دیکھا کہ یہ جو انسانی جسم میں جو مادہ کا جسم ہوتا ہے اس کے اندر ایک رحم ہوتا ہے جہاں یہ انسانی بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ براہ راست تخلیق نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ایک باریک جھلی, جیسے انڈا ہوتا ہے, انڈے کو توڑے تو انڈے اور اس کی بڑی جو سخت والی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک باریک جھلی ہوتی ہے. جیسے وہ سردیوں میں انڈا ابالتے ہیں نا تو اس کو اتارتے تو باریک سے ایک جھلی, اس جھلی ہے جو رحم مادر کے اندر موجود ہے, جو انسان کی تخلیق کو قائم رکھتی ہے, اکٹھا رکھتی ہے. اور یہ جو اچانک بعض اوقات آپریٹ کرنے کا کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر, اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کہیں انسان کے اندر, اس بچے کے اندر نہ چلا جائے, اس لیے جلدی سے آپریٹ کر دیا جاتا ہے. اور کئی بچے جو اس طرح مر جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہے جھلی, جس کی وجہ سے وہ زہر جو اس کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سائنس نے یہ بات ڈسکور کی, میرے رب نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ 3 اندھیروں میں ہم انسان کی پیدائش کر رہے ہیں. 3 اندھیروں کے اندر, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, یہاں تک تو سائنس ڈسکور کر چکی تھی. وہ کہتی تھی, قرآن کہتے ہیں 3 اندھیرے, جبکہ سائنس کہتی ہے 2 اندھیرے ہیں. لیکن جدید سائنس نے ثابت کیا میرا رب ہی سچ کہتا ہے, کیونکہ تخلیق تو وہ کر رہا تھا, تم نے تو صرف ڈسکور کرنا تھا کہ ہو کیسے رہا ہے. تو وہ تیسرا اندھیرا اس اووری کا اندھیرا تھا, وہ اس جھلی کا اندھیرا تھا جس کے اندر بچے کی تخلیق ہو رہی تھی. تو قرآن سچ کہتا تھا, سائنس آج اس نتیجے میں پہنچی ہے, پہلے کی سائنس غلط تھی. پھر انسان کی تخلیق کے اوپر وہ کہتے تھے کہ انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں, وہ مراحل اس زمانے میں تو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے, سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ انسان کا جو سپرم ہوتا ہے وہ ایگ اس سے زائگوٹ بنتا ہے, وہ کچھ دیر وہاں پر رہتا ہے, اس کو نطفہ عرف عام میں کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, آپ نے اس کو بری بات نہ سمجھے. منی کی یمنا اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اللہ کبھی قرآن کے اندر کو بے حیائی کا لفظ ہو سکتا ہے, جس کے ذہن میں یہ آئے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا کہ جس نے یہ سوچ لیا قرآن میں کو بے حیائی کا لفظ ہو سکتا. اللہ تو وضاحت کر رہے ہیں, تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو, من ای شیء خلق, پیدا کس چیز سے ہوئے ہو, کیا چیز تم حضرت, من نطفے سے پیدا ہوئے ہو تم. لم یکن شیء مذکورا, تو کو قابل ذکر کوئی چیز تھا کسی وقت, تیری اوقات کیا تھی, تیرے پاس ہے کیا, تیرا اپنا وجود بھی تیرے پاس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات ذکر کیے. نطفے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ علقہ بنتا ہے, وہ پڑا وہاں پہ تھوڑا سا خون جمتا ہے تو اس کو علقہ کہتے ہیں. جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں خون پڑا رہے تو جم جاتا ہے, اس کو علقہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے وہ خون, اللہ رب العزت اس کو مضبوط سے مضبوط کرتے جاتے ہیں. پھر وہ لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور وہ لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے مضغہ کا لفظ دیا ہے. اور پھر جس وقت وہ لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ہم شکلیں بنانا شروع کرتے ہیں, اور پھر اسی لوتھڑے میں سے ہم
ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم لحم دیتے ہیں، یعنی اوپر گوشت، اس کے فائبرز بنانا شروع کرتے ہیں، ریشے بنانا شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئے تھے حضرت انسان؟ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے، اللہ نے اس وقت بیان ساری کی ساری اسٹیجیں کر دی جس وقت سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، تو قرآن کو کیسے غلط ثابت کرے گا؟ میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، تورات کو بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، زبور کو بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، انجیل کو بھی نہیں کیا جا سکتا اگر وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ رہتی، کیونکہ اللہ کا کلام کو کبھی غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ لیکن جب انہوں نے تبدیلیاں کی تو ان تبدیلیوں کو غلط ثابت کیا، اور گیان وہ یہ کرنے لگے، دیکھو جی ہم نے خدا کو شکست دی، نعوذ باللہ۔ تو یہاں جہاں تبدیل نہیں ہوئی، یہاں پر کدھر گئے؟ پہلے سائنس کا نظریہ تھا، ہمارا نظریہ نہیں تھا، پہلے سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین بالکل چپٹی ہے، زمین بالکل ایسے سٹریٹ ہے۔ پھر سائنس کا نظریہ آیا کہ زمین بالکل گول ہے۔ سائنس نے ترقی کی، جب خلا کے اندر گیا اور اس زمین کی تصاویر لی تو پھر اس کو اندازہ ہوا کہ گولائی تو ہے لیکن انڈے کی طرح کی گولائی ہے، ایک جگہ سے کم ایک جگہ سے زیادہ، جیسے انڈا ہوتا۔ میرے رب نے تو قرآن میں اسی وقت فرما دیا تھا، غور تو کرتے والارض بعد ذلک دحاہا، ہم نے اس کے بعد زمین کو انڈے کی بیضوی شکل کے اندر پہلے سے پیدا کر دیا تھا، غور ہی نہیں کیا۔ تو قرآن کو کیسے کو غلط ثابت کر سکتا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ذکر، یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ اب سمندر کے سفر کے اندر بھی اللہ کے ہونے کی نشانی کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو روشنی پیدا کی ہے نا، اس روشنی کے اندر جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے اس میں 7 رنگ پیدا کیے ہوئے۔ ان 7 رنگوں میں سے طاقتور ترین رنگ ہے نیلا رنگ، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا وہ سمندروں کی مثال کے جو بڑے لجن گہرے سمندر ہیں، کچھ سمندر کم گہرے ہیں، کچھ بہت گہرے سمندر ہیں، یغشاہ ان کو ڈھانپ لیا ہے موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ بہت گہرے سمندر ہیں، ان سمندروں کے اوپر جو اوپر والا پانی ہے وہ لہر ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر بنتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سحاب ہے، یعنی اوپر بادل ہیں۔ جب روشنی یہاں سے اندر جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ نیچے گہرائی میں چلا جائے، آخر میں چلا جائے، تو یاد رکھو انسان اپنا ہی ہاتھ جب باہر نکالے کسی چیز میں سے تو وہ اپنا ہاتھ اس کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو اب اتنے جدید آلات آئے غوطہ خوری کے، لوگوں نے وہ پہنے، مختلف مشینوں آبدازوں کے ساتھ وہ نیچے گئے، اور جس وقت 1200 میٹر نیچے گئے تو ان کو نظر آنا ختم ہو، کیونکہ روشنی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت بات ذکر کی ہے جب تصور بھی نہیں تھا کہ یہ 1200 میٹر انسان نیچے جا سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب بیان کر دیتے ہیں، سائنس اس کو بعد میں ڈسکور کرتی ہے، میرے رب کا کلام غلط ثابت نہیں ہو سکتا، یہ کس نے فرمایا تھا؟ یہ اللہ نے فرمایا تھا۔ تو جو اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب کوئی تو ہے کہ جس نے یہ کہا ہے، اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ دوبارہ الہات سے نکل کے، خدا کے انکار سے نکل کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے۔ جس وقت اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ایک یہ جو فرعون مرا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کے بعد آنے والی نسلوں تک کے لیے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو پھر یہ ملی ہے 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں اس کی لاش۔ وہ جو ایک لاش ملتی ہے اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ وہی لاش ہے کہ جو مصر کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کی تھی۔ وہ بہت سارے فرعون تھے، وہ ایک نہیں تھا، فرعون کہا جاتا تھا اس علاقے کے بادشاہ کو۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ 22واں فرعون تھا، رامسس۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں سے وہ نکلے، جو ڈوبنے والا تھا اس کا بیٹا تھا رامسس سیکنڈ، جس کو بن فتح کہا جاتا تھا۔ یہ ہے وہ جو ڈوبا، جس کے بدن کو اللہ نے محفوظ کیا قیامت تک کے لیے۔
تو یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ملا. دیکھیں اللہ چاہتا تھا پہلے بھی مل جاتا, لیکن جس زمانے کے اندر فتنہ عام ہونا شروع ہوا اللہ کے انکار کا, تو میرے رب نے بھی اس وقت اس کو ریویل کیا, اس وقت اس کو ظاہر کیا. اس کی لاش کو جب وہ ملا تو مصر کے نیشنل میوزیم کے اندر رکھ دی گئی لاش. جب وہ مصر کے نیشنل میوزیم کے اندر لاش رکھی گئی تو یہ 1975 کی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے کی بات. یہ 1975 کی بات ہے کہ جس وقت اس کی لاش کے اوپر گرین سپاٹس, جس کو پھپھوندی کہتے ہیں نا, سبزی سبزی سی آنا, سبز سا ہونا شروع ہو گیا, کائی سی جس کو کہتے ہیں جمنا شروع ہو گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے اوپر یہ کہاں سے گرین سپاٹس آنے شروع ہو گئے, یہ پھپھوندی کیوں لگنی شروع ہو گئی ہے. جیسے پانی کے اوپر ہلکی ہلکی کائی یا کوئی بس جاتی ہے چیز تو اس کے اوپر سبز سبز سی آ جاتی ہے نا چیز, یہ کیسے لگنی شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت کے جو وہاں پہ جو فیملی فزیشن تھا, وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا, وہ انور سادات, معروف ہے شاید نام سناؤ. اور اس وقت سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا, سلطان تھا, وہ شاہ فیصل تھا, جس کے نام کے اوپر اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد کا نام رکھا گیا. ان دونوں کا ایک ڈاکٹر تھا اس وقت کا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر مورس بکائے. اس کو انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا دیکھو اور ایک ٹیم تیار کرو, یہ ہمارا اثاثہ ہے, پوری دنیا سے جب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو زر مبادلہ آتا ہے. مصر کے 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا وہاں جاتی ہے. جب وہاں جائے گی تو وہاں پہ اس کو ترقی کرے گا, زر مبادلہ آئے گا, اس کی سیاحت بڑھے گی, تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں. ایک اہرام مصر ہے اور ایک یہ جو نیشنل میوزیم کے اندر فرعون کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مختلف فرعونوں کی, اس کو دیکھنے پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو اپنی اپنی کرنسی وہاں خرچ کرتے ہیں, اس طرح ان کے پاس زر مبادلہ آتا ہے, وہ قوم ترقی کر رہی تھی. تو مورس بکائے نے ایک ٹیم تیار کی اور اس کے اوپر ریسرچ کی. 2 سال کی ریسرچ کے بعد اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ان فرعونوں کے اوپر ایک پٹی باندھ دی جاتی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو وہ چیز ہی نہیں ہے, اور نمکیات کے اثرات ہیں, اور نمکیات کے وہ اثرات ہیں کہ جو پانی میں ایک طویل عرصہ کوئی صدیوں میں گرا رہے اور گلے نہ, اور اس کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں وہ نمکیات کے, یہ اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو یہ جس وقت وہ ختم ہو گئے گرین رپورٹ, اس کو دوبارہ شیشے کے اندر بند کر کے اس ممی کو, حنوط شدہ کو, یہ واپس جس وقت یہاں شاہ فیصل کے پاس آتا ہے تو اس کو آگے کہتا ہے میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ لاش پانی میں صدیوں تک پڑی رہی ہے اور یہ گلی بھی نہیں ہے اور محفوظ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیسے ہے, سائنس اس بات کے بارے میں خاموش ہے. تو شاہ فیصل چونکہ دینی مزاج رکھنے والا تھا تو وہ کہنے لگا آپ کو معلوم ہے ہمارے قرآن میں اس کا تذکرہ. وہ کہنے لگا آج لاش مل رہی ہے اس صدی میں, آپ کے قرآن میں کیسے تذکرہ ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگا یہ دیکھو یہ قرآن پڑھو, یہاں پہ اس کے اندر موجود ہے ننجی کا بھی بدن نہیں کہا, ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے, لمن خلفہ کا آیا, تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے گی. اس نے حیران ہو کے جس وقت یہ پڑھا کہ ہم نے تو آج اس کو ڈسکور کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا لاؤ مجھے قرآن مجید دے دو. اس نے اس کو فرینچ کے اندر وہ قرآن دیا, اس نے اس کو پڑھا, اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھا, پڑھتا گیا, حیران ہوتا گیا کہ اس کے اندر انسان کے بارے میں, اس کائنات کے بارے میں اتنا کچھ بیان ہوا ہے جو آج سائنس جس نتیجوں میں پہنچ رہی ہے 1400 سال پہلے یہ سب کچھ بیان ہو چکا. اس نے پھر بائبل کو لیا, کیونکہ وہ حقیقت میں وہ مسلمان تو نہیں تھا, وہ تو ایک عیسائی تھا. اس نے بائبل لی, بائبل کا جو اگلا حصہ ہے اس کے پہلے 4 حصوں کو انجیل کہا جاتا ہے, 4 اناجیل. اس نے اس کو پڑھا, اس نے کہا سائنس اس کے مخالف چل رہی ہے. اس نے پھر تورات کو پڑھا جو بائبل کا پہلا حصہ ہے, وہ 5 حصے ہیں, 5 چیپٹر, اس کو پڑھا. اس نے کہا یہ بھی وہی چیز, یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے سائنس کی. جب قرآن پڑھتا ہوں تو مخالفت نہیں نظر آتی, جب میں بائبل پڑھتا ہوں, انجیل اور تورات پڑھتا ہوں, مخالفت نظر آتی ہے. اس نے پھر اس سے پوچھا, اس نے کہا ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جب یہ اللہ کا کلام میں غلطی نہیں ہوتی تو پھر غلطی تورات اور زبور میں اور انجیل میں کیوں آ رہی ہے. تو اس نے اس کو بتایا شاہ فیصل نے. اس نے کہا دیکھو قرآن میں لکھا نہیں ہوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, انہوں نے تو تبدیلیاں کر دی تھی, تو یہ تبدیلیاں غلط ہے. رب کا کلام اگر وہ بھی سچا ہوتا تو غلط نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ اس وقت محفوظ ترین کتاب ہے جو قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا. جب اس نے پھر دوبارہ دیکھا, پھر اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی, پڑھنے کے قابل ہے,
قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، عرب کے اندر لاکھوں کی تعداد میں وہ شائع ہوا ہے، مختلف دنیا کی زبانوں کے اندر آج بھی وہ شائع ہوتا ہے، اور وہاں کے ملحدین اور مختلف مذاہب کے ماننے والے اس کو پڑھ پڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے. یعنی ایک دہائی کے اندر اس کتاب کے لکھنے کی ایک دہائی کے بعد وہاں کی یونیورسٹی اس کے اندر وہاں پر اس کی ایک تھاٹ اور ایک فکر پڑھائی جانے لگی. جیسے آج اقبال کو پڑھایا جاتا ہے، علامہ اقبال کی فکر کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف بڑے بڑے مفکرین کی فکر کو پڑھایا جاتا ہے. اس ایک کتاب سے جو وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور الہاد کو چھوڑ کے دین کو دوبارہ اختیار کیا کہ اللہ ہے جس نے یہ 1400 سال پہلے سائنسی وجود سے پہلے سب کچھ ثابت کیا تھا. تو اس کی فکر کو لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیا. بقائزم کے نام سے آج بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے. اور نہیں پڑھتے تو کون نہیں پڑھتے؟ مسلمان نہیں پڑھتا، ہماری نسلیں نہیں پڑھتی. ان کے نظریات تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے، تقابل کرتے ہیں، قرآن کو جاننے بغیر بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. دیکھو جی قرآن مجید نعوذ باللہ غلط ہو گیا. کیسے غلط ہو گیا؟ قرآن کا تو ایک ایک لفظ سچا ہے، اور وہاں پہ تو بیسیوں ایسی آیات ہیں، بیسیوں ایسی چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اسی طرح سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی اگر پانی میں گر جاتی ہے تو اس کو ڈبو دیا کرو، ڈبو کے باہر نکالو، وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور ایک پر کے اندر بیماری ہے، وہ بیماری کا پر پہلے ڈبوتی ہے. سائنس نے آج ثابت کیا کہ ہاں اس کے ایک کے اوپر جرمز اور دوسرے کے اوپر اینٹی جرمز ہوتے ہیں. جب وہ اس کو ڈبوتے ہیں تو اینٹی جرمز کی وجہ سے وہ سارے جرمز ختم ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی الہی کے تحت ہوتے، وہ تو اس وقت فرما دیا تھا کہ جس وقت کتا تمہارے کسی برتن میں منہ مار لے، چاٹ لے اس برتن کو، تو جو چیزیں اس کے اندر پڑی ہوں ان کو گرا دیا کرو اور اس برتن کو 7 دفعہ پانی سے دھو دو اور ایک دفعہ اس میں مٹی سے دھونا، یا پہلا یا آخر میں مٹی سے ضرور دھونا. کیونکہ مٹی کے اندر آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، اور اینٹی سیپٹک کی وجہ سے وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، ورنہ وہ کتے کے جراثیم جو زبان سے اس تک پہنچتے ہیں وہ کبھی ختم نہ ہو. وہ کیا ہے وہ جراثیم؟ اس کے اوپر جب ریسرچ کی گئی کہ وہ جراثیم کیا ہے تو وہ جراثیم ان کو نظر آئے کہ جس وقت کتا پخانہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ میٹر لمبے کیڑے نکلتے ہیں، سنڈیاں بھی. اور کتا اتنا غلیظ اور گندا جانور ہے، اللہ نے سچ ہی اس کو حرام کیا انسانوں کے اوپر کہ وہ اپنے پخانے والی جگہ کے اوپر زبان پھیر کے اس کو چاٹتا ہے، پھر اس زبان کے اوپر وہ جراثیم لگ جاتے ہیں، اور جب وہ کسی برتن میں زبان ڈالتا ہے تو وہ جراثیم اس برتن میں آ جاتے ہیں. اور اگر اس کو مٹی سے نہ دھویا جائے تو انسان کے جسم میں اگر وہ چلے جائے تو وہ کینسر کا سبب پیدا کرتا ہے. میرے اللہ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا. یہ ساری باتیں تو اس وقت موجود نہیں تھیں، یہ تو سائنس نے ڈسکور کیا. معلوم یہ ہوا سائنس جتنا بھی ترقی کر لے گی، قرآن اور حدیث کے جتنے اصول ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گے، ان کے مخالف نہیں چل سکے گی. اور یاد رکھیے کہیں اگر مخالفت نظر آئے گی ہم سائنس کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کو پکڑ لیں گے، اور ہم یہ کہیں گے سائنس ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچی. ایک وقت آئے گا کچھ صدیوں بعد اگر یہ زندگی دنیا رہی اور سائنس ترقی کرتی رہی تو اس وقت تک پہنچ جائے گی جب وہ قرآن کی بیان کیے ہوئے کے مطابق ہو جائے گی. آج قرآن کے مخالف ہوگی بھی تو کوئی وجہ نہیں، ہم سائنس کو کیوں مانیں، اس خالق کی کیوں نہ مانیں. یہ کچھ چیزیں تھی، وقت کی قلت کے باعث میں مزید نہیں بیان کر سکتا. انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر براہ راست یہاں سے بغیر کسی تمہید کے کچھ باتیں ذکر کریں گے اور اسلام پہ ہونے والے اعتراضات کو بھی ذکر کریں گے، ان کے جوابات بھی ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.